اسرائیل کا جنگی جنون سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے بیروت پر 100 اقسام کے میزائلوں اور بموں کی بارش کی۔ اسرائیلی فضائیہ نے ہر 2 سیکنڈ بعد ہدف پر بم گرائے۔ صہیونی فوج نے آپریشن حسن نصر اللہ کی تفصیلات جاری کر دیں۔ حزب اللہ ہیڈ کوارٹر کو امریکی بنکر بسٹر میزائل سے نشانہ بنایا۔ ہر میزائل کا وزن 900 سے 1800 کلو تھا۔ میزائل پھٹنے سے پہلے 30 میٹر تک زمین میں دھنسے۔ صہیونی فوج کا لبنان اور غزہ پر مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ نے سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کر دیا۔ شہید حسن نصر اللہ کا مشن جاری رکھنے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب جانے کا کبھی امکان ہے۔ ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے خالہ زاد بھائی اور داماد ہیں۔ صہیونی فورسز کے لبنان کے مختلف علاقوں میں مسلسل حملے۔ تازہ کارروائی میں مزید 11 افراد شہید۔ 24 گھنٹوں میں شہادتیں 44 ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کی تیاری۔ بڑی تعداد میں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں لبنان کی سرحد پر پہنچا دی۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں کا احتجاج۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ میرے والد نے اپنے پیچھے آزادی کے لیے ایک بہادر قوم چھوڑ دی ہے۔ شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں، فلسطین کو آزاد کروائیں گے اور بیت اللہ میں نماز بھی ادا کریں گے۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی چھوٹی صاحبزادی کا قوم کے نام پیغام۔ امریکہ کی پھر کھل کر اسرائیل کی حمایت۔ صدر جو بائیڈن نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو منصفانہ اقدام قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اسرائیل اپنے جنگی جنون کی تسکین کے لیے مشرق وسطی کو جنگ کے شعلوں میں جھونکنے پر تل گیا۔ غزہ اور لبنان کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ پورے مشرق وسطی نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی۔ اسرائیلی حملے ایران سمیت مشرق وسطی کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی کو شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو قتل کرنے سے خطے کی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج۔ لبنان اور عراق میں 3 اور ایران میں 5 روزہ سوگ۔ شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ پر شمع روشن تعزیتی محافل کا اہتمام۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں۔ مظاہرین کا حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہا دشمن کو اپنے جرائم پر پچھتانا ہوگا۔ عالم اسلام لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کی اپیل۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا شہید سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت۔ بیان میں کہا حسن نصر اللہ نے فلسطین کے لیے جان دی ہے، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ علماء کرام اور اسکالرز نے بھی حسن نصر اللہ کے اسرائیلی حملے میں شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ سید افتخار حسین نقوی، علامہ عارف واحدی اور علامہ امین شہیدی نے اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں صہیونی طاقت کے خلاف ڈٹ جانے پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دنیا بھر کے عوام اسرائیل کی ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف آواز بلند کریں، لبنان اور فلسطین کی مزاحمتی طاقتوں سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر عالمی برادری کا اظہار افسوس۔ اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت سے حسن نصر اللہ پر حملے سے
خود کو بری و ذمہ نہیں کر سکتا، بدلہ لیں گے۔ ترک صدر بولے لبنانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین نے کہا طاقت کبھی انصاف کی جگہ نہیں لے سکتی۔ روسی وزیر خارجہ بولے مشرق وسطی مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا۔ جرمنی نے لبنان کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ جو فائلنگ آئی there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. پچھلے سال تقریباً 3 لاکھ نیو فائلرز تھے۔ اس سال اس وقت تک 7,23,000 نیو فائلرز آ چکے ہیں۔ فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی، 7 لاکھ سے زائد فائلرز ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا نان فائلرز گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے۔ 6 وزارتیں ختم کرنے کے فیصلے پر اب عمل درآمد ہوگا۔ سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ مائکرو اکنامک کے ذریعے مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ دی۔ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ویڈیو پیغام میں باقاعدہ انقلاب کا اعلان، کہتے ہیں اب بس ہو گیا، اب گولی کے بدلے گولی اور لاٹھی کے بدلے لاٹھی چلے گی۔ ہمارے راستے روکے گئے، سیدھی گولیاں ماری گئیں، شیلنگ کی گئی، ہمارے کئی کارکن زخمی تو کئی لاپتہ ہیں۔ اب زندگی موت کا فیصلہ میدانوں میں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب اور بلوچستان کے شہریوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، 2 صوبوں میں رخنہ پیدا کرنے کی کوششوں کو روکنا ہوگا۔ PTI نے کاہنہ میں غنڈہ گردی کی کوشش کی۔ علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے تک نواز شریف کی بنائی موٹر وے پر سفر کرتے رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان سے کوئی سروکار نہیں۔ صوبہ صوبائی حکومت ایک نعرے پر چل رہی ہے اور وہ کرپشن 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 ہے۔ اتحادی حکومت میں مسائل ہوتے ہیں، گلے شکووں کو دور کریں گے۔ آئینی عدالتوں کے قیام کے لیے بلاول بھٹو جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ جبران الیاس کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بھی سرزنش کر دی۔ بیرون ملک مقیم PTI کے سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس پارٹی رہنماؤں سے جواب طلب کرنے لگا۔ پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کا ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے آنے لگے۔ اور محمد یوسف پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکٹرز کے عہدے سے مستعفی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پاکستان کرکٹ کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر فخر ہے، اپنے کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ اور جذبے پر بے پناہ بھروسہ ہے۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے۔